اسی کے متعلقہ ہدایات تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر مذکور ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز کہ سورہ بقرہ کا زمانہ نزول، تو سورۃ البقرہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل کی گئی۔ مکہ کے اندر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب مشرکین عرب تھے، اور مشرکین عرب کسی بھی مذہب کے قائل نہیں تھے، نہ وحی کے قائل، نہ توحید و رسالت کے قائل، اور نہ ہی آخرت کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھنے والے، تو لہٰذا مکی دور کے اندر جتنا بھی قرآن نازل ہوا اس کے اندر اسلام کے جو بنیادی مباحث تھے ایمانیات کے حوالے سے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اس پر زور دیا گیا اور انہی چیزوں کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کا واسطہ ایک نئی قوم سے پڑا جو کہ قوم یہود تھی۔ جیسا کہ تاریخ میں اور کتب سیرت میں لکھا ہے کہ مدینہ کے اندر یہود کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ ان کے بارے میں تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ قریظہ، قینقاع، نذیر یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے تھے۔ بہت عرصہ قبل اپنے بادشاہ کے ساتھ ایک سفر کے دوران وہ مدینہ سے گزرے تو وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ تقریباً 400 علماء بھی ان کے ساتھ تھے، علماء یہود۔ تو لوگ تو اپنے اپنے آرام گاہوں میں چلے گئے، لیکن علماء نے اس ایریے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ تو چونکہ کتب کے وہ عالم بھی تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تورات کے اندر پیشن گوئیاں بھی موجود تھیں کہ کون سی بستی کی طرف ہجرت فرمائیں گے اور کہاں پر وہ تشریف لے جائیں گے، تو اس اعتبار سے انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہماری کتب کے اندر بیان کردہ تفصیلات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہیں پہ رکیں اور ہم ان کے لیے یہاں پر انتظار کریں۔ خیر بادشاہ نے جب رخت سفر باندھا تو انہوں نے گزارش کی کہ ہمیں یہاں پہ رہنے دیا جائے، تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ بڑے لوگ وہاں پر رہ گئے۔ پھر آگے ان کی جو اولادیں چلی تو کوئی بنو قریظہ کہلائے، کوئی بنو نذیر کہلائے، کوئی بنو قینقاع۔ تو بہرکیف ہجرت مدینہ کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ قوم یہود سے پڑا۔ اب چونکہ یہودی وحی کے قائل تھے، توحید کے ماننے والے، رسالت کا اقرار کرنے والے، آخرت کا یقین رکھنے والے، چونکہ تورات کو مانتے تھے، خود کو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شمار کیا کرتے تھے، تو اس لیے جب اللہ کے نبی وہاں تشریف لے کر گئے اور جب یہود کو پتہ چلا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر تفصیلات موجود ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، لیکن جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، لہٰذا پھر ضد، حسد اور تعصب کی بنیاد پر انہوں نے بجائے ماننے کے انکار کر دیا۔ تو لہٰذا پھر سورہ بقرہ کے تقریباً پہلے 16 یا 17 رکوع بنی اسرائیل سے اللہ نے خطاب فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیجئے۔ یعنی یہود یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی نیا دین لائے، آپ کوئی نئی چیز لے کر آئے، ان کو یہ باور کرائیں کہ میں وہی دعوت لے کر آیا ہوں جو دعوت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، میں اسی دین کی طرف بلا رہا ہوں جس دین کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے بلایا تھا۔ لیکن چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1900 سال کا فاصلہ اور زمانہ گزرا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1272 قبل مسیح میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 570 سال کے بعد آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، تو یہ تقریباً 1900 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو 1900 سال قبل جو تورات اتری تھی، جو احکامات شریعت کے اترے تھے، جو تفصیلات آئی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں یہود نے تبدیلیاں کر دی، تو اصل جو دین تھا وہ مسخ ہو چکا تھا، اور انہوں نے کیا کیا، تفصیلات میں چونکہ جانے کا وقت نہیں، خلاصتاً یہ بات سمجھیں کہ ان کے جو عوام تھے وہ ان
احکامات اور مسائل کو لیتے جو ان کو اچھے لگتے، اور وہ تمام احکامات جو ان پر بھاری ہوتے ان کا انکار کر دیتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم یہ کون سے روش اختیار کرتے ہو کہ بعض آیات اور احکامات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، لہذا یہ کام مت کرو۔ تو گویا انہوں نے اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا آپ علیہ السلام کو کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیجیے۔ تو سورہ بقرہ کے پہلے 16-17 رکوع میں اللہ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا، ان کی تاریخ، ان پر ہونے والے انعامات جو اللہ نے ان پر احسانات کیے، اور جتنے بھی حتیٰ کہ آپ علیہ السلام سے قبل امت مسلمہ وہ یہود تھے، جیسے آج ہم ہیں ایسے ہم سے پہلے وہ یہودی تھے کہ جن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو پہلی بات یہ جہاں تک مکمل ہو گئی کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام نے خطاب جو کیا وہ یہود سے کیا، لہٰذا چونکہ ہجرت کے بعد ہی سورہ بقرہ بھی نازل ہوئی تھی تو اس کے پہلے 16-17 رکوع انہی سے ہی خطاب رہا۔ دوسری طرف آئیں، دوسرا موضوع مکی زندگی میں آپ کے سامنے جمعوں کے بیانات کے اندر بات ہو چکی ہے کہ وہ بڑا مشکل دور تھا، مکی دور، کہ آپ کا رہنا، آپ کا وہاں پہ دعوت کا کام کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، کتنے مشکلات اور مصائب سے آپ گزرے، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں تھا، حتیٰ کہ بالآخر آپ کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہلے سے کچھ مسلمان موجود تھے جو بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر وہاں سے لوگ آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے واپس چلے گئے۔ ان کی وہاں پر پھر دعوت اور تبلیغ کی برکت سے اور لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر آقا جب وہاں تشریف لے گئے تو اور لوگ بھی وہاں پر آنا شروع ہوئے، تو اس بنیاد پر مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدینہ یعنی جو اسلامی ریاست کے قائم کرنے والے تھے انہیں تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست، قانون، ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے ہدایات دی کہ اب اسلامی ریاست چونکہ وہ بنیادی ریاست تھی، بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو اس کے خد و خال کیسے ہو، اس کا ڈھانچہ کیسا ہو اور اسلامی ریاست میں کیا ہوتا ہے، اس کی ساری تفصیلات، اس کا پروگرام وہ بھی اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا۔ تو آخری 23 رکوع تقریباً انہی مسائل کے حوالے سے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون کا بیان فرمایا، طلاق کے مسائل بیان فرمائے، عدت کے، وراثت کے اور بہت ساری تفصیلات کہ اسلامی ریاست جو قائم ہوگی۔ ویسے اتنی بات سمجھ لیں کہ اسلامی ریاست کے بنیادی 3 نظام ہوتے ہیں جن پر اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے۔ ایک اس کا سیاسی نظام ہوتا ہے، نمبر 2 اس کا معاشی نظام، اور نمبر 3 اس کا معاشرتی نظام۔ اور ان تینوں نظاموں میں بنیاد وہ ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے کہ سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے، جس کو ہم نظام خلافت کہتے ہیں۔ یعنی دور نبوت میں تو دور نبوت تھا، دور نبوت کے بعد نظام خلافت راشدہ کا تھا، تو لہذا اصل اسلام جس سیاسی نظام کی دعوت دیتا ہے وہ اسلامی نظام، نظام خلافت ہے۔ آج کل کے دور میں مختلف نظام لوگوں نے بنائے اپنے راحت کے لیے، چین کے لیے، کہیں پر سوشلزم، کہیں پر کمیونزم، اور کہیں پر ہیومنزم، اور کہیں پر جمہوریت۔ تو سارے نظام فیل ہو چکے ہیں، اس کے کسی بھی نظام میں کوئی بقا اور استحکام نہیں ہے۔ جمہوریت کے رنگ رلیاں تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آج کل جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں یہ سب کیا ہے، یہ ڈرامے چل رہے ہیں۔ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، عوام کو پاگل بنایا جا رہا ہے، اور عوام بہت جلدی پاگل بن بھی جاتی ہے کہ کن کے لیے روڈوں پہ نکلی ہے، کل کے حالات کیا تھے، آج کے حالات کیا ہیں، کل کیا ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ تو بلکہ اللہ نے بقا اور استحکام رکھا ہے اسلامی نظام میں، اور وہ نظام نظام خلافت ہے۔ اسی طرح معیشت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی طور طریقے تجارت کے وہ سارے کے سارے تفصیل سے بیان فرما دیے، لیکن افسوس کہ ہم تجارتی اعتبار سے بھی اسلامی اصولوں پر نہیں چلتے، بلکہ ہمارے ملک کی معیشت جو ہے وہ سود کی بنیاد پر چل رہی ہے، جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ظاہر سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کا اعلان کر کے پھر انسان کہے کہ مجھے امن ملے گا، استحکام ملے گا، راحت ملے گی، تو یہ اس کی بھول ہے۔ این خیال استو محال استو جنون، اس سے بڑھ کر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اسلامی معیشت اور تجارت اس کے نظام کو لانا پڑے گا۔ اور تیسرا نمبر معاشرتی نظام۔ معاشرت کے اندر
ایک فرد سے لے کر ایک پورا گھرانہ، پورا محلہ، پورا ٹاؤن، پورا سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ انسان تو اس معاشرتی نظام کی بنیادی اکائی ہے، پھر انسانوں کے ملنے سے گھر، پھر گھروں کے ملنے سے محلے، اور محلوں کے ملنے سے معاشرے وجود میں آتے ہیں، اور پھر ان کے اندر اللہ نے رشتے ناتے، وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ اللہ نے پانی سے تخلیق فرمائی انسان کی اور اس کے سسرالی رشتے بنائے اور نسبی رشتے بنائے۔ تو معاشرت میں کیا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں ناتوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم ہر رشتے کی بنیاد عدل اور مساوات کے اوپر رکھو۔ جب تک عدل، انصاف اور مساوات کا معاملہ گھروں میں رہے گا، گھر امن کا گہوارہ ہوں گے، اور جہاں پر بھی معاملہ عدل اور مساوات سے نکل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بیوی ہے، ماں ہے، گھر والے ہیں، والدین ہیں، اولاد ہیں، سب اپنے حقوق کی رعایت کریں، لیکن ہمارے معاشرے میں خاص طور پر سسرالی نظام ایک عجیب سمت اختیار کر چکا ہے کہ بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ گھر میں بہو لائی جاتی ہے، کتنے جتن، کتنے اخراجات کیے جاتے ہیں، لیکن ہفتے، 2 ہفتے، مہینے کے بعد ہی جب کلے شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اعتدال ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ماں جو بڑی محبت اور چاہت سے بہو بیاہ کر لائی تھی، اب وہ اس پہ بوجھ لگنے لگتی ہے، بہو کو اس کی سانس بوجھ لگنے لگتی ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بہترین اصول وہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملتے ہیں، جو کہ تفصیل تو چل رہی ہے ہماری انشاءاللہ، عید کے بعد منگل والے دن درس قرآن چل رہا ہے، سورہ بقرہ کا ہی بیان ہو رہا ہے، وہاں پر تفصیلات تو چلتی رہے گی اپنی جگہ، لیکن چونکہ ابھی ہم نے اس مہینے میں اس کا خلاصے سے گزرنا ہے کہ پورے قرآن نے ہمیں تعلیم کس چیز کی دی ہے، تو واقعہ معاشرتی بنیادیں اسی وقت مضبوط ہوں گی جب ان کے اندر پانی، عدل اور مساوات کا ہوگا، تو ہر ایک کے معاملات میں اعتدال کے ساتھ چلنا۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ ہم سیاسی طور پر عیسائی بن گئے، اور ہم معاشی طور پر یہودی بن گئے، اور ہم معاشرتی طور پر ہندو، کہ ہماری ساری چیزیں ان کی ہیں، ہمیں اسلام کے حوالے سے کچھ بھی آج تک دیکھنے کو نہیں ملا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں زندگی میں وہ اسلام کی بہاریں عطا کر دے کہ اسلام کا نظام کیسا ہوتا ہے۔ کتابوں میں تو دیکھا، ممبر و محراب سے تو سنا اس کی برکتیں، لیکن آج تک آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، اللہ ہمیں دیکھنا بھی نصیب کر دے۔ تو بلکہ دوسرا موضوع کہ جب ہجرت فرما کر آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی، تو لہذا پھر اللہ نے اس کے متعلقہ اصولی ہدایات دی ہیں۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مزید ہدایات دی کہ اب ریاست چونکہ بن چکی ہے اور تم ایک بنیاد پر قائم ہو چکے ہو، تو اب تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی تفصیل کے اندر اور محنت کے اندر لگنا ہے، کیونکہ تاکہ تمہارے افراد میں اضافہ ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، دین کی طرف دعوت دو، اور تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں۔ تو پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ تم دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترو تاکہ تمہاری تعداد میں، افرادی قوت میں کیا ہو جائے، اضافہ ہو جائے۔ نمبر 2، جب تم دعوت و تبلیغ کے لیے نکلو گے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، تو پھر راستے میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، تو لہٰذا آنے والے مشکلات کی بنیاد پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ نمبر 3، کہ تم مخالفین جو ہیں تمہارے، ان کا باطل پر ہونا اس کو بھی ثابت کرو، کہ جو تمہارے مخالف ہیں، خواہ وہ یہود ہیں، خواہ وہ ہندو، وہ مشرکین ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہیں، ان کا باطل پر ہونا دلائل کے ساتھ ان کے سامنے واضح کر دو۔ اور دلائل کہاں سے آئیں گے؟ اللہ کی طرف سے، وحی کی صورت میں جو اللہ نے قرآن میں جا بجا بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 4، کہ تمہیں مسلح مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، کبھی تو دشمن چھوٹی موٹی تکلیفیں تمہیں دے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو چکی ہے اور کافر کبھی نہیں چاہتا کہ دنیا کے کسی خطے پر اسلام کا بول بالا ہو، اسلامی نظام قائم ہو، لہذا پھر وہ تمہیں ختم کرنے کے لیے آئیں گے، میدان میں اتریں گے۔ مکی دور میں اگرچہ اجازت نہیں تھی، لیکن مدینہ میں چونکہ ریاست قائم ہے، اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، لہذا اپنے آپ کو جہاد اور قتال کے لیے تیار کرو، جس کی آج کے دور کی بڑی واضح مثال ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے جب افغانستان میں اسلامی ریاست امارت اسلامیہ قائم فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کا کفر کیسے ٹوٹ پڑا،
حالانکہ افغانستان میں پہاڑوں کے سوا کیا ہے؟ وہاں کے لوگ پہاڑوں کے رہنے والے، بکریاں چرانے والے، ان کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا، حدود قائم ہو گئی، اسلام کی تفصیلات آ گئی، تو لہذا کافر کہاں بیٹھا تھا لیکن اسے تکلیف پہنچی، سب کو اکٹھا کیا اور ان پہ حملہ کر دیا۔ وہ اللہ کا نظام کہ اللہ نے آزمائش۔ اب جو میں سورہ بقرہ کے مضامین ذہن میں رکھیں اور حالیہ افغانستان کا معاملہ ذہن میں رکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کن کن حالات میں کس کس طریقے سے چلنا ہے۔ یہ سارے ہدایت اللہ نے قرآن میں دے رکھی ہے اور ان کے ہاتھ میں یہی قرآن تھا اور اسی کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل پیرا تھے کہ جس کی بنیاد پر الحمدللہ آج 20 سال کی قربانیوں کے بعد اللہ نے پھر ان کو ایک ریاست عطا کر دی ہے۔ تو یہی چیز سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے اہل مدینہ سے فرمایا کہ دیکھو جب تم اسلامی ریاست کا اعلان کر دو گے تمہیں ایک استحکام مل جائے گا تو پھر کافر اور باطل قوتیں آئیں گی تم سے لڑنے کے لیے، تو لہٰذا تم نے اپنے آپ کو مسلح جہاد کے لیے تیار رکھنا ہے کہ جس کی بنیاد پر بدر اور خندق کے سارے واقعات آگے تفصیلات ان کی آتی رہیں گی۔ تو یہ 5ویں نمبر پر جو ہدایت دی گئی کہ تم ان لوگوں کو اپنے دین کی اور اپنے نظام کی دعوت دو، اگر مان لیتے تو اچھی بات، نہیں مانتے تو پھر پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ اس باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو کہ اب اسلام کے نظام اسلام کا ہی چلے گا، اسلام کے سوا کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ 5 ہدایات تھی۔ نمبر 1 دعوت و تبلیغ، نمبر 2 مخالفین کا باطل پر ہونا ثابت کرو، نمبر 3 پیش آمدہ مسائل اور مسائل کی صورت میں صبر اور حوصلے کا دامن تھام کے رکھو، نمبر 4 دشمن اگر میدان میں اترے تو مسلح جد و جہد کے لیے تیار رہو، اور نمبر 5 باطل کے سارے نظام جڑوں سے اکھاڑ کر باہر پھینکو تاکہ اللہ کا نظام دنیا میں قائم ہو۔ اور یہ ہدایات اگرچہ اس دور کے لیے تھی لیکن آج کے لیے بھی ہیں، میرے اور آپ کے بھی ذمہ یہی سارے کام ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دیں تاکہ ہماری افراد قوت میں اضافہ ہو۔ پھر اللہ کے راستے میں جب نکلیں تو مصائب اور پریشانیاں آئیں گی تو ان کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہو۔ پھر کبھی مسلح مزاحمت کی بھی نوبت آ سکتی ہے، اگر ایسی کیفیت بنے تو اتنا خود کو تیار کر لو کہ کل تمہیں مسلح مزاحمت کرنی پڑے تو اتنے افراد ہوں تمہارے پاس کہ تم ایک کامیاب تحریک چلا سکو۔ اور جتنے بھی باطل نظام اسلام کے سوا سارے نظام وہ باطل ہیں، اور آج سارے نظام موجود ہیں، اسلام کا نظام نہیں ہے۔ تو آج بھی ہمارے ذمہ ہے یہ بات کہ ہم اسلام کے نظام اور اس کے قیام کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اور آخری مضمون جو سورہ بقرہ کے اندر آیا وہ ہے منافقین کے حوالے سے کہ یہ بھی ایک نیا طبقہ تھا کہ جس سے واسطہ پڑا مدینہ میں، جس کی بنیاد عبداللہ بن ابی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ میں مسائل، مشکلات، جنگیں، لڑائیاں چلتی رہتی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی کو اپنا سردار بنا لو بڑا، تاکہ پھر اس کے کہنے پر ہم اپنے نظام کو ترتیب دیں۔ تو اس حوالے سے عبداللہ بن ابی کا انتخاب کیا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ تاج بھی تیار ہو چکا تھا۔ تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ آقا تشریف لے آئے مدینہ میں، لہذا اس کے سارے خواب چکناچور ہو گئے۔ لہذا شروع میں تو اس نے کہا چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن جب دیکھا کہ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر اس نے اپنی ایک جماعت بنائی منافقین کی۔ پھر ان میں مختلف قسم کے لوگ تھے، بعض وہ تھے جو قطعی طور پہ کافر تھے، دل سے صرف زبان سے کبھی اظہار کیا ایمان کا تو کر دیا۔ بعض منافقین وہ تھے جو دونوں طرف سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے، ادھر سے بھی مفاد حاصل کرو ادھر سے بھی مفاد، دوغلی پالیسی جسے کہا جاتا ہے اس کے اوپر چلنے والے۔ تیسرے قسم کے منافق وہ تھے کہ جو حق اور باطل کے درمیان متردد رہتے تھے، یعنی اسلام کی حقانیت کو دیکھتے دل میں حقانیت اتر جاتی، چاہتے کہ اسلام قبول کر لیں لیکن پھر کبھی سوچتے کہ نہیں مشکل ہو جائے گی، پھر جہاد بھی کرنا پڑے گا، پھر ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ بھی کرنا پڑے گا، یہ تو بڑا مشکل ہے، اللہ معاف فرمائے۔ آج ہماری بھی وہی کیفیت ہے کہ جہاد اور قتال کے نام سے ہم لوگ دور بھاگتے ہیں، اور اللہ معاف کرے بجائے یہ کہ جو لوگ بیچارے اس بے سر و سامانی کے عالم میں اسلام کی عظمت کے لیے جانے قربان کرنے بجائے ان کا حوصلہ بڑھانے کے، ہم ان پر دہشت گردی اور شدت پسندی کے لیبل لگا کر ان کے حوصلے مزید پست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کو گراؤ تاکہ ہمیں بھی نہ نکلنا پڑے۔ برکت اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا،
مسلمان دبا ہوا، اسلام دبتا نہیں ہے، اسلام آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ تو تیسرا وہ طبقہ تھا جو متردد تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور چوتھا طبقہ وہ تھا جس نے ایمان تو قبول کیا لیکن وہ اپنی رسومات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہم نے ٹھیک ہے اسلام تو اچھا ہے لیکن ہم نے وہ نہیں کرنے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کتنی رسمیں، کتنے رواج ہیں کہ جن کے لیے میرے پاس دلیل صرف کیا ہے، ہمارے باپ دادا، کہ باپ دادا کرتے رہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے منافق ان سے واسطہ پڑا، تو اللہ نے سورہ بقرہ میں مختلف مقامات پر ان کے بارے میں بھی، ان کی صفات، ان کے حالات، ان کی پہچان کے طریقے اور ان سے بچنے کے طریقے بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو آخری بات کہ 4 بنیادی مضامین ہیں جو اللہ نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان فرمائے۔ نمبر 1 قوم یہود یعنی بنی اسرائیل، ان کی تاریخ اور ان کے بارے میں تفصیلات۔ نمبر 2 اسلامی ریاست کا قیام اور اس کی بنیادیں کیا ہوں گی، ان کے بارے میں اصولی ہدایات۔ نمبر 3 کہ جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی تو پھر تمہارے ذہن میں کچھ کام ہیں، ہدایات ہیں جن کی تفصیل گزر چکی۔ اور نمبر 4 منافق طبقہ جو ہر جگہ پر، ہر معاشرے کے اندر موجود رہتا ہے، ان کے ساتھ ہم نے کیسے معاملات کرنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہدایات فقط ان کے لیے نہیں ہیں، حقیقت میں اب میں اور آپ بھی ان تفصیلات کے مخاطب ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو دیکھیں ان قرآن کی آیات کے روشنی میں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد